میں وہ بہت ہی خوبصورت روایت سناتا ہوں، ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ جو کہ بہت بہت سالوں پہلے ہوا۔ ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام جریج تھا، انگلش میں اس کو جارج کہیں گے۔ یہ جو راہب تھا، جیسا کہ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کٹ آف کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے تھے، بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے دنیا سے۔ ایک دن ہوا یہ کہ ان کی جو والدہ تھی جو کہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ان کو ان کی ضرورت تھی گھر پہ کسی کام کے لیے۔ وہ ان کی عبادت کی جگہ پہ آئی اور وہاں وہ اس معبد میں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس وقت کا جو فقہ تھی پرانے دور کی کہ عورتوں کو معبد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دی اور ان کو کہا کہ اے جریج، مجھے تمہاری مدد چاہیے، میرے ساتھ آؤ۔ اس وقت جریج جو ہے وہ نماز میں تھا، اس وقت کی جو بھی تھی، اور اس نے خود سے سوچا کیا میں اپنی اس عبادت میں لگا رہوں یا پھر میں اپنی عبادت کو چھوڑ دوں اور اپنی والدہ کی بات کا جواب دوں۔ جریج جو ہے اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی عبادت پہ فوکس کرتا ہوں، اور اپنی والدہ کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن اس کی والدہ پھر آئی اور پھر سے وہ اسی وقت اپنی عبادت کی حالت میں تھا۔ نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں اپنی عبادت کو کنٹینیو کروں یا اپنی والدہ کی بات کا جواب دوں؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنی عبادت کرتا ہوں، اور اس نے یہ سوچا کہ یہی تو تقویٰ ہے میرا۔ اور پھر تیسری دفعہ اس کی والدہ پھر آئی اور پھر مدد مانگی اور پھر وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اب اس کے بعد جو اس کی والدہ ہے نا، ان کو بہت غصہ آیا کہ وہ 3 دفعہ آ رہی ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آ رہی ہیں، وہ کیسی عبادت کر رہا ہے کہ اپنی والدہ کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ اس غصے میں، اس لمحے میں انہوں نے اپنے بچے کے لیے بد دعا کی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی جو دعائیں ہیں اپنے بچے کے لیے ہوں یا ان کے خلاف ہوں، وہ فوراً سے قبول ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، جریج کو تب تک نہ فوت کیجیے گا جب تک وہ جسم فروش عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے، یعنی اس کی جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی یہ برے لوگوں کی صحبت میں پڑ جائے۔ یہ اپنے غصے میں انہوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا دیکھیں کیسے ان کا جواب دیا، کس طرح سے دونوں چیزیں ہوئیں، ان کی دعا بھی لگی لیکن جریج کی عزت بھی ہے وہ بھی بحال رہی۔ ایسا ہوا کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو جریج کے لیے پیش کیا لیکن جریج نے اس کو بالکل اگنور کر دیا۔ وہ اپنے غصے میں اپنے لوگوں کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں جا کے جریج کو اپنی طرف مائل کروں؟ تو گاؤں والوں نے کہا ہاں بالکل۔ اس عورت نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح جریج کو اپنی طرف مائل کر لے۔ جب وہ یہ ایسا نہیں کر پائی نا، تو پھر وہ حملہ ہوگی کسی اور مرد کے ساتھ جو کہ وہاں پہ چرواہا تھا کوئی، اور پھر گاؤں کے لوگوں کو اس نے یہ کہا کہ یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ اب وہ جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا، جبکہ انہوں نے خود ہی یہ ان کو کہا تھا کہ تم جا کے اس کو مائل کرو۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو، ہم اس بندے کو تکلیف پہنچائیں، جبکہ وہ خود ہی تھے جس نے اس عورت کو کہا تھا کہ جاؤ اور مائل کرو۔ وہ اس کے معبد کی جگہ پہ گئے جہاں وہ عبادت کرتا تھا اور اس کو انہوں نے تباہ کر دیا اپنی کلہاڑیوں کے ساتھ، اپنے آلوں کے ساتھ، اور جریج کو بھی مارنے لگ گئے کہ تم یہ کس طرح کر سکتے ہو؟ تو جریج آ کے سکتا کیا میں نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے باپ تم ہو، کہ تمہارا بچہ ہے۔ تو اسی وقت جریج کو نا اپنی والدہ کی جو دعا ہے وہ یاد آئی، تو اس نے سوچا کہ یار یہی میری ماں کی دعا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے دیں ذرا۔ وہ گیا اور اندر جو 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آ کر اس نے بچوں کو نا ایسے انگلی سے چھوا اور اس کو یہ کہا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ ان بچوں میں سے جو پیدائش کے وقت بولے تھے ان میں سے ایک بچہ تھا، تو اس بچے نے فوراً سے کہا کہ میرا والد جو ہے وہ چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے فوراً سے معافی مانگنا شروع کر دی جریج سے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی جو معبد کی جگہ ہے اس کو ہم سونے اور چاندی سے دوبارہ بنا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جیسے پہلے بنا ہوا تھا مٹی سے، ویسے اس کو اب بنا دو اور مجھے میری عبادت کرنے دو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کو بھی قبول کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو جریج کی عزت تھی وہ بھی بحال رہی۔ اس کے آخر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً دونوں کا ہی کام ہوا۔ لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ ایک اور روایت میں اس حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ جریجا لو کان فقیہا لاجاب امہ، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جریج پر، اگر وہ فقیہ ہوتا، اگر ان کو علم ہوتا، ان کے پاس علم ہوتا ان چیزوں کا، لاجاب امہ، تو وہ یقینی طور پہ اپنی والدہ کی اس بات کا جواب دیتا بجائے کہ وہ عبادت میں لگا رہتا، اگر اس کے پاس علم ہوتا اس حوالے سے۔ یہ ان احادیث میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں آپ کو جن احادیث سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ایک علم والا عالم جو ہے اس کا رتبہ پوری رات عبادت کرنے والے عابد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہاں دیکھیں جریج ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دنیا سے بالکل دور ہے، لیکن اپنی اس عبادت میں اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ آخر میں یہ ہوا۔ اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح علم جو ہے وہ عبادت سے بھی افضل ہے، جبکہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ رتبہ ہے اس کا، لیکن عبادت میں بھی جو سب سے اوپر کا درجہ ہے نا وہ علم کا آتا ہے.